بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر شاہد اقبال۔ میں نے کچھ چیزیں ڈینگی کے بارے میں بتانی تھی جو ہمارے پاس اکثر گورنمنٹ ہاسپٹل میں یا پرائیویٹ پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ پہلی بات کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں، مس ہینڈلنگ ہوتی ہے جس وجہ سے پیشنٹ بہت زیادہ سفر کرتا ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈینگی ایک بخار کا نام ہے جو 2 دن سے لے کر 7 دن تک ہوتا ہے۔ 7 دن بعد ڈینگی کے سیل پورے ہو جاتے ہیں اور وہ نارمل کنڈیشن میں واپس آ جاتا ہے۔ جو سب سے پہلی غلطی ہو رہی ہے اس میں وہ یہ ہو رہی ہے کہ پیشنٹ کو بخار آج شروع ہوا، صبح کے ٹائم، دوپہر کے ٹائم، کسی بھی ٹائم شروع ہوا، وہ کیا کرتا ہے اسی ٹائم جا کے شام کو رپورٹ کروا لیتا ہے کہ ڈینگی نہ ہو، یا ادھر ادھر سے سنا ہوا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے، کسی سے مس گائیڈ لائن کے تھرو مطلب مائنڈ میں بٹھایا ہوتا ہے کہ بخار، تیز بخار ہوگا، نزلہ زکام ہو سکتا ہے، ساتھ میں جسم بہت زیادہ درد کر رہا ہوگا، ہڈیوں کے اندر بہت زیادہ کھچاؤ ہوگا، سر درد ہوگا، آنکھوں کے پیچھے درد شدید ہوگا، تو اس طرح کی کنڈیشن میں ڈینگی ہو سکتا ہے، تو اس کا ٹیسٹ کرا لیں۔ تو اس طرح جب وہ ٹیسٹ کراتا ہے تو ٹیسٹ اس کا نارمل آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں ڈینگی نہیں ہے، جسٹ وہ مطلب میڈیسن کے اوپر سیلف میڈیکیشن بھی شروع کر دیتے ہیں، کبھی کسی سٹور سے میڈیسن منگوا لی، کبھی کسی مطلب اور ادر سورسز سے میڈیسن لے لی، تو اس طرح سے وہ سفر کر رہا ہوتا ہے، جس وجہ سے وہ پیشنٹ 2 دن بعد یا 3 دن بعد اس کی حالت اتنی سویر قسم کی ہو جاتی ہے، پین کلر لائک اینسڈ وغیرہ، ڈیکلوران ہو گیا، بروفین ہو گئی، یہ گروپ سارے کا سارا جو اینسڈ والا ہوتا ہے، اس طرح کے گروپ کو انہوں نے مطلب پین کلر کے طور پر درد کے لیے دیتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈینگی کے سیل کے اوپر ایفیکٹ پڑتا ہے اور پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ مطلب بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اور جوڑوں کے درد وغیرہ، جسم کے درد وغیرہ میں مبتلا ہو کے سیریس حالت میں آنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ ایک مس گائیڈ لائن ہو رہی ہوتی ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ڈینگی کے سیل ہوتے ہیں جس دن مچھر کاٹتا ہے اس کے 72 گھنٹے بعد جا کے ٹیسٹ کرانا چاہیے، مطلب 3 دن بعد جا کے، کیونکہ 2 دن کے بعد وہ سیل انٹر ہوتے ہیں تو تیسرے دن وہ اپنا رسپانس دیتے ہیں، تو 3 دن جب بخار کو ہو جائیں، ٹھیک ہے تو اس دوران میں ٹیسٹ کو کروانا چاہیے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے سیل کے اندر ساری کی ساری جو 4-5 چیزیں دیکھی جاتی ہیں وہ کم ہیں، کس لیول پہ کم ہے، اس وقت ڈائیگنوز کیا جاتا ہے کہ ڈینگی ہے یا نہیں ہے، اور یہ 100% اتھینٹک نہیں ہوتا، اگر اس میں کچھ شک و شبہات آ رہی ہو تو NS1 کروایا جاتا ہے، ٹھیک ہے اس کے اوپر بیس پہ بھی ڈائیگنوز بنایا جاتا ہے۔ دوسری ایک وجوہات، اب اسی کے اندر ڈینگی کے اندر ہی کچھ ہوتا ہے کہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ کو دیکھ کے کہتے ہیں نہیں سیل نہیں کٹ ہوئے، پلیٹلیٹ کاؤنٹ نہیں کم ہوا، تو باقی جو سیل ہیں وہ تھوڑے تھوڑے کم ہوتے ہیں، نہیں ڈینگی نہیں ہے، کسی نے ہمیں کہا کہ یہ ڈینگی نہیں ہے۔ اس ٹائم پاکستان میں خصوصاً 2 چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، ایک ڈینگی چل رہا ہے اور ایک سیزن کا وائرل بخار چل رہا ہے۔ اب ڈینگی کے اندر جو پلیٹلیٹ سیل ہوتے ہیں، ویسے تو 5 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے RBC، WBC، HB، ایک لفظ HCT لکھا ہوتا ہے اور ایک لفظ پلیٹلیٹ لکھا ہوتا ہے، تو بیسیکلی جو لوگ اکثر پلیٹلیٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ڈینگی کے اندر پلیٹلیٹ کے گرنے کی تعداد یہ ہوتی ہے کہ 20-20، 30-30 ہزار، 40-40 ہزار کم ہوتے ہیں ایک ہی دم۔ اگر فرض کیا کہ کسی کے ابھی 2 لاکھ تھے صبح کے ٹائم، اس نے شام کے ٹائم جا کے ٹیسٹ کرایا تو اس کے 1,60,000 70,000 بچ گئے، پھر اس نے اگلے دن ٹیسٹ کرایا تو 1,30,000 20,000 بچ گئے، اس طرح سے 50,000 ہزار، 40,000 ہزار کم ہوتے ہیں، یہ ایک ڈینگی کی علامات ہوتی ہے۔ دوسرا، آج کے دور میں ایک وائرل بخار چل رہا ہے سیزن کے حساب سے،
اس کے اندر بھی سیل کم ہو جاتے ہیں، پلیٹلیٹ کم، اس میں سیل یہ دیکھے گئے ہیں 2000 3000 کم ہوتے ہیں۔ جیسے فرض کہ اگر ایک مریض کے سیل 1,90,000 تھے تو اس میں اس کے 3000 4000 کم ہو گئے تو 1,86,000 1,87,000 بچ گئے، تو اس کو ڈینگی نہیں کہتے، یہ وائرل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو اور ڈینگی کو کنفیوز ہونے سے بچیں۔ اکثر لوگ آ کے نا بہت سارے سوالات کرتے ہیں، تو یہ ایک وائرل کی ہی تصویر ہوتی ہے، یہ ڈینگی کی تصویر نہیں ہوتی۔ ڈینگی کی تصویر 50,000 40,000 کم ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی وجہ خدارہ ڈینگی کے اندر پیناڈول کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ درد ہو رہی ہے، شدید جسم درد کر رہا ہے، تو آپ ٹونوفلیکس پی جیسا فارمولہ استعمال کر سکتے ہیں۔ خدارہ دوسری پین کلر ڈیکلوران، بروفین، پونسٹان، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی دوائیوں سے بچیں۔ اس طرح کی دوائیاں جسم کے اندر بہت ڈینگی کے سیل کو جا کے توڑتی ہیں، جس سیل کو کم کرتی ہیں، خون کی وجہ بنتی ہیں، منہ سے خون آنے کا ڈر ہوتا ہے، پیشاب سے خون آنے کا ڈر ہوتا ہے، معدے کے اندر نالی کے پھٹنے سے خون آنے کا ڈر ہوتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، تو اس سے خدارہ بچیں۔ تھینک یو سو مچ۔